الفاتحہ الی حضرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه قد زاءت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اے خدائے لم یزل، اے خالق کرو بیاں، اے خدائے لم یزل، اے خالق کرو بیاں، تیرے آگ سر نگوں ہر رفعت کون و مکان، تیرے آگ سر نگوں ہر رفعت کون و مکان، ہیچ ہے سب علم و دانش، ہیچ سب لاف و گلاف، ہیچ ہے سب علم و دانش، ہیچ سب لاف و گلاف، تاج جب تک فضل ربانی نہ ہو صبر آئے گا، تاج جب تک فضل ربانی نہ ہو صبر آئے گا، اور تو نہیں ملتا نہ مل محبوب سے اپنے ملا، تو نہیں ملتا نہ مل محبوب سے اپنے ملا، وہ جو مل گئے تو مل گئے دونوں جہاں، وہ جو مل گئے تو مل گئے دونوں جہاں، کیا دیکھتا ہوں میں کیا نظر آنے لگا، کیا دیکھتا ہوں میں کیا نظر آنے لگا، یعنی وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، یعنی وہ
ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، اور سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کی دو بون ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بون ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بارگاہ رسالت و آل رسالت میں باواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے ایک نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا و ملجانا و مربینا و علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے خطبے کے بعد کلام مجید کی ایک نہایت ہی بابرکت اور مشہور آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور آپ کو سنانے کا شرف پایا۔ اس کی شہرت و برکت کا عالم یہ ہے، اس آیت کا، اس آیت کی شہرت و برکت کا عالم یہ ہے کہ شاید ہی کوئی باشعور سنی مسلمان ہوگا جسے یہ آیت یاد نہ ہوگی۔ ہر باشعور سنی مسلمان یا مسلمان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے سنا دے گا۔ عزیزان گرامی، حصول برکت کے لیے تو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اسی آیت کے تحت میں کچھ ایسی باتیں بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمیں ضرورت ہے۔ ظاہر ہے زمانہ اور زمانے کے حالات، ماحول اور ماحول کے تمام معاملات وقفے وقفے سے بدلتے رہے ہیں، ایک جیسے نہیں رہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر زمانے اور ہر ماحول میں اپنا جواب دے کر ایک طرف نبی کے چہیتوں کو مطمئن کر دیتا ہے تو دشمنان رسول کو مسکت جواب دے کر توبہ کروانے کی توفیق بھی دلا دیتا ہے۔ جس زمانے میں جیسا چیلنج ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا۔ سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی زمانے میں پہلوان لوگ اپنی طاقت بتانے کے لیے، نوجوان بچے محلے والے اپنی طاقت اور ہنر بتانے کے لیے وہ لٹ پھیر کا کام کرتے تھے، پن نوٹس کو کہتے ہیں۔ اس کام میں علامہ عبدالقدیر حسرت علیہ رحمت اللہ بھی بڑے ماہر تھے۔ تو زمانے کے وہ جائز چیزوں کو علماء اسلام کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آ جاتا
مقابلے کے لیے اپنے گنجل میں تو سارا کمال اسی سے دکھاتے اور جیت بھی اسی کی وجہ سے ہوتی. پھر کچھ غنڈائزم کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ چاقو چلانے لگے, تو چاقو کے بدلے چاقو ہی ہوگا, لٹ کے بدلے لٹ ہی ہوگا. اور پھر کچھ چلا 303, تو 303 کے مقابلے میں 303 ہوگا. جب ملکوں کو بچانے کے لیے دفاعی طور پر مقابلہ کریں گے تو دیکھیں کہ دشمن کیسے لڑ رہا ہے. دشمن کے لڑنے اور اس کے طریقے کے حساب سے یہاں مدافعت کی جائے گی. آ گیا پھر توپ کا زمانہ, توپوں سے لڑائی ہو رہی ہے تو پھر توپوں کا جواب توپوں سے دیا گیا. آ گیا بمباری کا زمانہ تو بمباری کا جواب بمباری سے دیا گیا. آ گیا میزائل کا زمانہ تو میزائل کا جواب میزائل سے دیا گیا. اب اسکٹ میزائل آ گئے تو اسکٹ میزائل کا جواب اسکٹ میزائل سے دیا گیا. پتھراؤ کا زمانہ تھا تو پتھراؤ سے دیا گیا. غلے کا زمانہ تھا تو غلے کا سے دیا گیا. کیا سمجھے؟ مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے مقابلہ کرنے کے لیے وہی چیز لانا پڑے گا. اب آپ کوئی چاہیے کہ بمباری کرنا لٹ پھیر لے کے آپ جائیں گے تو نہ خود بچیں گے نہ بچا پائیں گے. کوئی آپ کو ریوالور دکھا رہا ہے تو کیا چاقو لے جاؤ گے؟ اور پہنچنے سے پہلے گولی آ جائے گی. تو جیسا زمانے کا دشمن ہوگا ایسے ہی انداز سے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اسلام حملہ نہیں کرتا, اگر کوئی بدبخت حملہ کرتا ہے تو حملے کا جواب دیتا ہے. یہی دفاع ہے, مدافعت اسی کو کہتے ہیں. تو جس زمانے میں جیسا مقابلہ ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا. آپ کتنے ہی اچھے ماہر ہو تلوار چلانے میں, اور تلوار لے کر نہیں جائیں گے. آج آپ میان میں رکھنے سے پورا محلہ صاف ہو جائے گا. تلوار کو میان میں نکالنے سے پہلے دشمن ایسا غار کر دے گا کہ سارا محلہ برباد ہو جائے گا. تو اب آپ کو زمانے میں دیکھنا ہے تو دشمن کے میان لڑائی کو بھی دیکھنا ہوگا, اس کی طاقت کو بھی دیکھنا ہوگا. بالفاظ دیگر اسلام ہر زمانے کے لیے ہے. یہ کہتے بہت ہے سمجھتے بہت کم ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. یہ کہتے بہت ہے سمجھتے بہت کم ہے. ہمارا دین دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. مصطفیٰ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. نماز روزہ زکات و حج فرائض قیامت تک کے لیے ہے. مگر دوستو کہنا اور ہے سمجھنا اور ہے. تو جب زمانہ بدلے گا تو زمانے کے حالات بھی بدلیں گے, حالات بدلیں گے تو اس کے معاملات بھی بدلیں گے. تو جیسے زمانے میں جیسا ہوگا ویسا ویسا قرآن جواب دے گا, اسلام جواب دے گا, اسلام جواب دے گا, دین جواب دے گا. ایسے ہی مسلمان زمانے کو دے کر زمانے کا جواب دے گا. کسی بدعقیدے کے سامنے اگر میں یہ کہوں کہ میرے ابا جان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے, وہ کہے گا کہ آپ کے ابا جان بولتے تھے تو آپ کو اور آپ کے ابا جان کا مبارک ہے, قرآن میں کہاں ہے بتاؤ. میں نے کہا کہ میرے دادا تھے میرے نانا تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت کرتے تھے. بڑے اچھے پیر ہیں, پیرانے پیر ہیں, پیروں کے پیر ہیں. وہ غوث ہے, غوث الاغوار ہے, وہ فرد ہے, فرد الافراد ہے, وہ سید ہے, سید الاسیاد ہے, وہ پیرانے پیر ہے, وہ محبوب سبحانی ہے, وہ غوث اعظم ہے. تو کہا غوث اعظم کا ذکر قرآن میں بتاؤ. تب آپ کو لامحالہ قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. لہذا ایسی بات مت بولو جس میں ہمارا دشمن جیت جائے. ایسی بات بولو ہمارے سنی مطمئن بھی ہو جائے اور دشمن متبع توبہ بھی کر لے. پچھلی تقریر کی گفتگو میں نے قرآن کی ایک آیت کے ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدا نے بھیجا ہے, بھیجا کیا چیز ہوتا ہے. اب دوسرے ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ اہل سنت و جماعت اور جس حوالے سے